السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے اور دلوں کو پرسکون رکھے، آمین ثم آمین۔ آج سورہ انعام کی ہم آیات پڑھیں گے جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اس لیے ہم نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کرنی ہے، کیوں کہ واقعہ ہے اور وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دلچسپ واقعہ ہے، شروع کرتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 73 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے و اور ہوا وہی، الذی وہ جو، جس، خالقہ پیدا کیا، السماواتی آسمان کی جمع، والارض اور زمین، بالحق ٹھیک طور پر، و یوما اور جس دن، یقولو کہے گا وہ، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ اس کی بات، الحق سچی ہے، ولہ اور اس کا، الملک ملک، یوما جس دن، ینفخو پھونکا جائے گا، فی الصوری سور، عالم الغیب غیب کا جاننے والا، والشہادتی اور ظاہر، وہوا اور وہی، الحکیم الخبیر حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات ہی سچی ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق بلا وجہ یا کھیل کود کے طور پر نہیں کی، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اللہ کو یاد رکھو اور اس کا شکر کرو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ قرآن کی بعض دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے ہیں اور دوسری چیزیں جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں، وہ سب انسان کی خدمت پر مامور ہیں، اور انسان ہی ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو ہی قوت، تمیز اور ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تاکہ اسے آزمایا جا سکے کہ وہ اختیاری امور میں بھی اللہ کا فرما بردار بن کر رہتا ہے یا نہیں۔ گویا انسان کی تخلیق کا مقصد صرف ایک، اللہ کی عبادت ہے۔ پھر اس جہان کے بعد اسے فنا کر کے ایک دوسرا جہان پیدا کیا جائے گا، اور جو کچھ اچھے یا برے اعمال انسان نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے، اس دوسرے جہان میں ان کی جزا اور سزا ملے گی، اور یہ دنیا اور آخرت سارے کا سارا ایک باقاعدہ نظام ہے، ایک مربوط نظام ہے، ایک کڑی ہے جو ایک کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اس کائنات کو ایک باقاعدہ مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں اچھے کام کریں گے انہیں انعام سے نوازا جائے گا جنت کی صورت میں، اور جو لوگ بدکار اور ظالم ہوں گے انہیں سزا دی جائے گی جہنم کی صورت میں، اور نیک لوگوں کو اللہ پاک اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو جس میں جزا اور سزا کا یہ مقصد پورا ہو۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندگی دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب وہ چاہے گا تو قیامت کو وجود میں آنے کا حکم دے دے گا اور وہ وجود میں آ جائے گی، اور چونکہ وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے، اسی لیے لوگوں کو مرنے کے بعد اکٹھا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ چونکہ وہ حکمت والا ہے اسی لیے وہ اسی وقت قیامت قائم فرمائے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک ایک وقت لائے گا جب تمام انسانوں کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ کن کہنے سے مقصد یہ ہے کہ
اس کے ارادے اور فعل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یوں کہہ لیجئے اس نے کہا اور چیز موجود ہو گئی، ورنہ وہ لفظ کن کا محتاج نہیں ہے اور لفظ کن میں پیدا کرنے کی تاثیر ہے۔ دنیا میں جن لوگوں کو بادشاہ کہا جاتا ہے نا، ان کی بادشاہی بھی اس روز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ بادشاہ ہوگا، اسی کی بادشاہت ہوگی۔ سورہ مومن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی، جو ایک ہے، زبردست ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین۔ اچھا، السور یہاں پہ لفظ آیا ہے تو سور پھونکا جائے گا، تو سور کیا چیز ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ رہا ہے جب سے اسے سور دیا گیا ہے، اور وہ آنکھ ہی نہیں جھپک رہا کہ کہیں اسی اثنا میں اسے حکم نہ دے دیا جائے۔ اللہ پاک ہی غیب کا جاننے والا ہے اور حال کا جاننے والا ہے، حاضر کا جاننے والا ہے، وہ ہی حکیم ہے اور خبیر ہے، تو سب کو اس کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے، اس کے بندے بن کر رہنا ہے، اور اللہ کے حضور کیونکہ پیش ہونا ہے تو ہم کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے اچھے یا برے ہر عمل کا بدلہ پائیں گے۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، آزر اتتخذ کیا تو بناتا ہے، اصنامن بتوں کی جمع ہے، آلہتن معبود، انی بے شک میں، اراکا تجھے دیکھتا ہوں، وقومکا اور تیری قوم، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے دو نام ذکر کرتے ہیں، نمبر 1 ہے آزر اور دوسرا ہے طارق۔ ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو، بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے، لہٰذا یہی صحیح ہے۔ اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو مشرکین دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی محبت کا وہ دم بھرتے ہیں اور جن کی طرف اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں، انہوں نے تو اللہ کی خاطر اپنے مشرک باپ کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اور اس کے مشرکانہ کردار اور اعمال کا برملا انکار کیا تھا۔ یہ آیت اسی بات پر دلیل ہے کہ آزر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے، ان کی تائید بخاری کی اس حدیث میں بھی ہوتی ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر غبار اڑ رہا ہوگا اور پریشانی طاری ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو، تو ان کا باپ کہے گا کہ آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور کر دیا جائے۔ تو اللہ کہے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا، اے ابراہیم، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو۔ وہ دیکھیں گے تو انہیں خون میں لت پت ایک جسم ملے گا جس کے پاؤں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 74 سے 80 تک شرک کی بے ثباتی ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک مشاہدہ اور ایک عملی مثال کا بیان کیا گیا ہے، تاکہ دنیا بھر کے مذاہب سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا جوڑتے ہیں،
انہیں معلوم ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا۔ مورخین اور تورات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق بتایا ہے اور قرآن مجید نے آزر۔ اس لیے مورخین کے خیالات میں فرق ختم کرنے کے لیے مختلف راہیں اختیار کی گئی ہیں۔ ایک مفسر کا خیال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ کی پیدائش کے بعد جلد دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی تربیت آپ کے چچا نے کی۔ چچا باپ کی طرح کا ہی ہوتا ہے، اسی لیے قرآن حکیم نے آزر کو ابیہ کے نام سے پکارا ہے۔ دوسرے صاحب قلم یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کا اصلی نام طارق تھا، لیکن وہ کیونکہ بتوں سے محبت کرتے تھے اس وجہ سے آزر کہلائے۔ عربی میں محب صنم کو آزر کہا جاتا ہے، یعنی کہ بتوں سے محبت کرنے والے کو۔ تیسرے مورخ نے یہ بات بتائی ہے کہ باپ کا اصلی نام طارق تھا اور وصفی یا پیشہ ورانہ نام آزر تھا، لیکن قرآن مجید ان تکلفات سے پاک ہے اور واضح طور پر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہی بتا رہا ہے، لہٰذا ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر ہی کہیں گے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت تراش کر بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے والد مذہبی پیشوا اور اس زمانے کی حکومت میں مرکزی کابینہ کے رکن ہونے کی بنا پر حاکم وقت اور عوام الناس میں بہت احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واعظ ہے جو ان کے والد سے متعلق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انبیاء تبلیغ کو گھر سے شروع کرتے ہیں اور انہیں حق بات کہنے میں کوئی بھی جھجک نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نصیحت کر رہے ہیں اور انہیں بت پرستی سے روک رہے ہیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں کہ کتنی بری بات ہے کہ ایک بت کے سامنے تم عاجزی کرو جو کہ اللہ کا حق ہے۔ یقیناً اس مسلک کے لوگ سب کے سب بہکے ہوئے ہیں اور راہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نوری ہم دکھانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوتا بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، ولیکونا اور تاکہ ہو جائیں وہ، من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے۔ اور اس کا اب ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے اور تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر اگلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، فلما پھر جب، جنّا اندھیرا کر لیا، علیہ اس پر، اللیل رات نے، رآ اس نے دیکھا، کوکبن ایک ستارہ، قالا اس نے کہا، ھذا یہ، ربی میرا رب ہے، فلما پھر جب، افلا غائب ہو گیا، قالا اس نے کہا، لا احب نہیں میں دوست رکھتا، الآفلین غائب ہونے والے کو۔ آیت نمبر 75 اور 76 کو اکٹھا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو وہ واقعہ بتا دیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے نینوا میں پیدا ہوئے تھے نا، وہاں کے لوگ بتوں اور ستاروں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے والد آزر بھی نہ صرف اس عقیدے کے تھے بلکہ خود بت تراشا بھی کرتے تھے اور بڑی شاہی کسی عہدے پر بھی قائم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے توحید پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ لطیف طریقہ اختیار فرمایا کہ چاند ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ستارہ تمہارے خیال میں پروردگار ہے، آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب ستارہ ڈوبا اور چاند بھی اور آخر میں سورج بھی،
تو انہوں نے اپنے والد اور پوری قوم کے لوگوں کو یہ بات بار کرانے کی کوشش کی کہ جو چیزیں نظم و ضبط کی اس قدر پابند اور اپنے کام پر مجبور اور بے بس ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ خدا تو وہ ہو سکتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ایک طویل مدت ان حالات پر غور کیا اور آخرکار اللہ پاک نے خود آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا، اور وحی کے ذریعے اس کائنات کے اسرار آپ پر منکشف کر دیے۔ اس وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو ان تفرقات سے نجات دلائی جس میں آپ مدتوں سے سوچ بچار کر رہے تھے، اور ان گمراہیوں سے نکال لیا جن میں آپ کی پوری قوم ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کو جب یہ یقین حاصل ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے اصلاح شروع کی اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے اور آپ کے قوم نے جو یہ مندروں میں بت لگا رکھے ہیں اور انہیں اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہیں، یہ تو انتہائی غلط روش ہے اور سراسر گمراہی ہے۔ تو باپ نے ڈانٹ پلا کر خاموش کر دیا، تو آپ نے اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو یہی ہدایت کی باتیں سمجھانا شروع کر دی۔ آیت نمبر 75 میں ہم نے پڑھا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید اور اس کی طرف دعوت کی توفیق عطا کی، ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات تاکہ وہ چشم بصیرت سے ان دلائل اور روشن نشانیوں کو ملاحظہ کر لیں اور ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ پھر جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا، یعنی کہ جب رات تاریک ہو گئی، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، اسی لیے اس کو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اس کی چمک کی وجہ سے وہ شاید زیادہ چمکیلا ستارہ تھا، تو اس کی چمک کی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد زہرہ ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ پھر کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یعنی انہوں نے دلیل کی خاطر مد مقابل کے مقام پر اترتے ہوئے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ آؤ ہم دیکھیں کیا یہ ربیت کا مستحق ہے۔ وہ یہ نہیں مان رہے کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں یہی ہمارا رب ہے یا تیرا رب ہے، ٹھیک ہے؟ تو آؤ ہم دیکھیں کہ یہ ربیت کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ کیا ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل قائم ہوتی ہے جو اس کے رب ہونے کو ثابت کرے؟ فلما افلا، یعنی جب یہ ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب العافلین، تو انہوں نے کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو ظاہر ہونے کے بعد غائب ہو جائے اور جو اس کی عبادت کر رہے ہیں ان سے وہ اوجھل ہو جائے، تو اس کے سامنے سر جھکانا تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایسی ہستی کیا معبود ہو سکتی ہے کہ جو کبھی ہے کبھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی دلیل انہوں نے اپنی قوم کو بتائی کہ غائب ہونے والا ساری مخلوقات کی نگرانی کیسے کر سکتا ہے۔ تارا مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ابھی اس کی مزید آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔